لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، النمیمۃ والشتیمۃ والحمیۃ فی النار لا یجتمعن فی صدر مؤمن۔ چغل خوری کرنا اور گالی دینے کی عادت اور قومیت پرستی یہ دوزخ میں جائیں گی اور یہ مومن کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہ اور ان کا انجام ذکر فرمائے۔ ایک گناہ ہے چغل خوری۔ چغل خوری کا مطلب ہے 2 آدمیوں یا 2 گھرانوں یا 2 قوموں کے درمیان پھوٹ اور اختلاف پیدا کرنے کے لیے دونوں میں باتیں منتقل کرنا، یعنی ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا اسی نیت سے کہ ان میں لڑائی ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور آج کے دور میں بھی کئی منافقین قسم کے لوگ چغل خوری کا کام کرتے ہیں اور اس سے دانائی اور آج کے دور کی سیاست کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو تو اس وجہ سے کہ وہ چغل خوری کرتا تھا، اور دوسرے کو اس وجہ سے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ تو یہ بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا گناہ گالی دینا، غصے میں آ کر آدمی کو ماں بہن کی، بیوی کی اور اسی طرح کی کوئی نہ کوئی گالی دے دیتا ہے، برا کلمہ بول دیتا ہے۔ ہمارے حضرت والا مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، منہ سے گالی نکالنا ایسے ہے جیسے منہ میں پاخانہ دینا، اور یہ کسی عقلمند کا کام تو نہیں۔ پھر یہ ہے کہ گالی دینے سے فائدہ کیا ہوا؟ آدمی دوسرے کو اپنا دشمن بناتا ہے اور اپنا غصہ نکالنے کے باوجود اس کا نقصان کرنے کے بجائے اس طرح اپنا نقصان کرتا ہے کہ اس کی گالی دینے کی وجہ سے اس کی کئی نیکیاں اس کو مل جاتی۔ تو کیا فائدہ ہوا؟ گالی دے کر بھی نقصان اپنا ہی کیا۔ تیسرا گناہ قومیت پرستی۔ یہ لفظ حمیت ہے، آج کے محاورہ میں اس کا ترجمہ ہوگا قومیت پرستی۔ مطلب یہ ہے کہ قوم کے ساتھ کھڑا ہونا، چاہے قوم ناحق پر ہو، بس بھئی ہماری قوم اس طرف ہے اور ہماری قوم کا یہ فیصلہ ہے، لہذا ہم اسی طرف کھڑے ہوں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ یہ ہے حمیت اور یہ ہے قومیت پرستی۔ کوئی حق پر ہے تو اس کا ساتھ دینا، کوئی مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دینا، یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ لیکن قومیت پرستی اور حمیت یہ ناحق کا ساتھ دینا ہوتا ہے، اپنا ہم قوم سمجھنے کی وجہ سے۔ تو ارشاد فرمایا یہ تینوں گناہ جہنم میں ہوں گے، یعنی ان گناہوں کے کرنے والے جہنم میں ہوں گے، اور یہ گناہ ایک مومن کے سینے میں جمع نہیں ہوتے۔ جس میں جمع ہیں یا وہ منافق ہے یا اتنا انتہائی کمزور ایمان والا ہے کہ اسے مومن کہنا ہی بہتر نہیں۔ اللہ بچائے۔ الحمدللہ۔